اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی پیر کی طرف دیکھتا، کبھی چہرے کی طرف دیکھتا۔ خلیفہ ہارون رشید کی جیسی ابن بہلہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراً گرفتار کرو۔ بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کہا، اور وہ رات کی جب میرا بھائی موت سے ہمکنار ہو رہا تھا، موت سے لڑ رہا تھا، میں علم طب کی بنیاد رکھنے والے، باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور اس کو گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو۔ جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائے گا، تدبیر و تکفین ہو جائیں گی، سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا۔ تو ابن بہلہ کہنے لگا کہ حضور جلد بازی سے کام نہ لے، انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے، آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا۔ کہا مذاق کرتے ہو، ابھی بھی تو ماننے والا نہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک چاقو لا کے دیا جائے، اور جب چاقو لایا گیا ابن بہلہ نے وہی کیا، ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں انگلی کے درمیان اس نے یہاں چیرا لگایا، جیسی چیرا لگایا خون جاری ہوا، ایک چھینک لی اور ابراہیم نے آنکھیں کھول دی، اور اس نے بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عیادت کو آئے۔ تو دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ مان لا گیا، پروف ہوا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے۔ حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے پہلی ہجری میں کہا ہے، لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی، بہت قدیم کتاب ہے وہ، جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے، کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن اس میں ایک چیز پڑھی، اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے، لوگوں کا بڑا ازدحام تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے۔ کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے۔ پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے، بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بڑا حسین و جمیل جوان تھا، اچانک انتقال ہو گیا۔ تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے حکیم لقمان۔ جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، دیدار کرتے ہیں۔ چہرہ جیسی کھولا گیا، حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ چیخ پڑے، کہا مردودو زندہ کو دفن کر رہے ہو؟ لوگ حیران ہو گئے، کہا حضور مرے ہوئے تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے۔ کہا بدبختو یہ زندہ ہے، ہٹو دور۔ پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی، پھر دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی، اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی، اس میں بھی کچھ تھی، دونوں کو ملایا ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روغن لگایا، اس نے چھینک ماری اور زندہ ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے حکیم لقمان یہ تو آپ نے معجزہ دکھایا۔ کہا باخدا میں نے معجزہ نہیں دکھایا، یہ مرا ہی نہیں تھا، یہ زندہ تھا۔ اسے ایک ایسا خاص مرض ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی، لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ پیشاب کے چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کے جس حصے پہ پڑتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں، جسم کے باریک باریک خلیات سے ہمارا پورا جسم اور اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ان خلیات کو متاثر کرتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور پھر انسان کے دل کو اتنا سست کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیما دھڑکتا ہے، اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو، وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے، در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری، اس کو سکتہ بھی بول سکتے ہیں، سکتہ کا عالم، یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلش میں ورڈ کے کوما کہہ سکتے ہیں، لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہوا دکھتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہرحال امام جعفر صادق کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں، لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا، بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے۔ کہا جاتا ہے نا کہ موت کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جو موت کی تمنا کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کیا میں نے اسے زندگی کی نعمت نہیں دی اور یہ ناشکری کرتا ہے؟ تو زندگی نعمت ہے۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے، لیکن انسان خود اپنی عمر کو گھٹاتا ہے۔
انسان اپنی عمر کو خود گھٹاتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے. تو پوچھا کہ حضور عمر کیسے کم ہوتی ہے؟ فرمایا ممنوع، جو شریعت میں ناپسند منع کی ہوئی چیزیں اس سے پرہیز نہ کرنا، زیادہ کھانے سے انسان اپنی عمر کو گھٹاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے لوگوں، میں نے اپنے والد امام باقر سے یہ سنا کہ امام باقر میرے والد نے کہا کہ لوگوں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. تو اس کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ گوشت نہ کھایا کرو، کہ زیادہ گوشت انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، دعوت میں ایسا ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور نتیجہ کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر، دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹھے ہوئے، پیٹلیاں بڑھ رہی ہے، پیٹ باہر آ رہے ہیں. اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ موٹے انسان کو پسند نہیں کرتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس